اور ٹاپک چل رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر کہ ہم نے ان کی جو ہے وہ شان و عظمت کو جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے وہ بہترین اور بڑا خوبصورت مقام عطا فرمایا تھا۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو محدثین نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تو آپ نے کہا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہو آج؟ تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ دل میں کہنے لگے کہ میرا بھی ارادہ تھا۔ بولے گا حضور میرا ارادہ تھا رات روزہ رکھنے کا، لیکن صبح کو جو ہے وہ میرا ارادہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا، میں رکھ نہیں سکا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ جس نے جو ہے وہ تم میں سے روزہ رکھا ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ حضور بتانا تو نہیں تھا، اب آپ کا حکم تھا، آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ترغیب آپ نے دلائی ہے کہ جو ہے وہ روزے رکھا کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو فاروق اعظم فرمانے لگے، کہا حضور ابھی فجر کی نماز ہمیں پڑھ رہی ہے، پڑھ کے گھر جائیں گے تو کسی کی تیمارداری کریں گے، ابھی تو یعنی دن ہی نہیں چڑھا، ابھی تو ہم گھر سے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اتنی جلدی تیمارداری کیسے ہو سکتی ہے، کیا پاسبل ہے کہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ٹھہرو نا ذرا، ہے تم میں سے کوئی جو جس نے جو ہے وہ کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو آج؟ تو سیدنا صدیق اکبر پھر بولے، کہا حضور عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کئی دنوں سے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے نہیں آ رہے تھے، اور وہ میرا دوست بھی ہے، تو میں نے رات پتہ کروایا تھا تو پتہ لگا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، تو میں گھر سے آتے ہوئے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تیمارداری کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بیمار بھی ہو، لیکن اتنا پکا ہے کہ وہ فجر کے ٹائم اٹھ جاتا ہے اور تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھ گیا ہوگا۔ تو حضور میں نے کہا کہ میں آتے آتے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کی تیمارداری نہ کر رہا ہوں، تو حضور میں فجر سے پہلے تیمارداری بھی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حیران ہو گئے صحابہ، سیدنا فاروق اعظم بھی حیران ہو گئے کہ کیسی بات ہے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی اور ایک بیمار کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر تیسرا سوال یہ کیا، کہا تم میں سے ایسا ہے جس نے کسی آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فاروق اعظم فرمانے لگے، حضور فجر ابھی پڑھی نہیں، فجر پڑھے گھر جائیں گے، کوئی کھانا گھر سے دیکھیں گے تو کسی جو ہے وہ غریب کو، فقیر کو، مسکین کو دیں گے۔ کہا عمر تو ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر جاؤ نا، ذرا دیکھنا یہاں پہ نظارہ کیسا ہے، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں میری بارگاہ میں بیٹھنے والے جو ہے وہ لوگ اور ان کا کیسا کیسا مقام ہے، یعنی سب کی نظریں جو ہے وہ ایک بار جھکی گئی کہ کون ہے ایسا کہ جس نے صبح فجر ٹائم ہی کسی کے مسکین کو کھانا کھلا دیا فجر سے پہلے ہی؟ سب کے ذہن میں تھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، میری نظریں پھر صدیق اکبر کی اٹھ رہی تھی، شاید اگر بولے تو یہی بولیں گے۔ تو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر بولے، کہا حضور میں صبح اٹھا، میرا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور اسے بھوک لگی تھی، تو اس کی اماں نے جو ہے وہ 2 روٹیاں بنا دی، تو اس نے ایک کھائی۔ ہم جیسے جو ہے وہ باہر نکلے تو گلی کے کارنر پہ ایک فقیر کھڑا تھا، وہ ایک مسکین بھوکا تھا، اس نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کس کا دروازہ پہلے کھلے، مجھے بھوک لگی ہے، تو ابو بکر تمہارا دروازہ سب سے پہلے کھلا ہے، تم ہی مجھے نظر آئے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میں نے وہ دوسری روٹی جو تھی وہ لا کے اس مسکین کو جو ہے وہ کھلا دی ہے، فجر سے پہلے میں مسکین کو کھانا بھی کھلا آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں یہ تینوں کویسچن ایسے تھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے دن چڑھے گا تو یہ کام کیے جائیں گے، لیکن جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ ویسے اس کے اوپر پورا اترے۔ کہا یہ ہے شان صدیق اکبر، وہ جو مجلس تھی، وہ جو محفل تھی، آپ اسے اس طرح کہہ لیں کہ وہ صدیق اکبر کی شان میں جلسہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پیار و محبت کرنے کی اور ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔